العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، پچھلے جمعۃ المبارک میں اعزازات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کن اعزازات سے نوازا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا تمغے عطا فرمائے۔ تو کچھ گزارشات پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی، آج انہی کو سسٹم آگے اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ خلافت اور کچھ وصال پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے اعزازات حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے۔ پہلا اعزاز آپ نے سنا کہ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے۔ دوسرا اعزاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی سب سے زیادہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تقوی میں پہلے نمبر پر امت میں۔ اور تیسرا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بس یہاں ٹھیک ہے، تیسرا اعزاز اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترضیٰ، اپنے نبی سے فرمایا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اللہ اتنا دے گا ابوبکر صدیق کو کہ وہ ابوبکر اللہ پہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ ابوبکر پہ راضی ہے۔ تو یہ تمغہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کو ملا۔ سب سے زیادہ رحیم پیارے نبی نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر، سب سے زیادہ جس کا دل نرم ہے میری امت میں تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ یہ اعزاز بھی حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آیا، اور اسی طرح کے بہت اعزازات آپ نے پچھلے جمعے میں سنے تھے۔ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر، انبیاء کے بعد جس کا مقام ہے انسانیت میں تو وہ ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے میں بات نہیں کر رہا، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو اللہ نے سب سے زیادہ درجے میں اس امت کو اعلیٰ فرمایا، کنتم خیر امہ، یہ بہترین امت ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا ھو اجتباکم، یہ چنیدہ امت ہے، برگزیدہ امت ہے، خیر امہ ہے۔ اور امت میں سب کا اتفاق ہے، انبیاء کے بعد امت میں سب کا اتفاق ہے کہ اس امت میں صحابہ کرام کا درجہ سب سے اونچا ہے۔
اور صحابہ کرام سب سے اونچے ہیں، اور صحابہ میں بھی درجے برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین آمنوا انفقوا وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ سورہ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں سارے۔ لا یستوی منکم، کچھ ایسے ہیں قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، اور کچھ بعد میں ہوئے، انہوں نے جہاد کیا اللہ کے۔ اولئک اعظم درجۃ، جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے ان کا درجہ بلند ہے ان سے، اور بعد والوں کا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی قرآن پاک میں۔ لیکن آگے کیا فرمایا سورہ الحدید؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، ہے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ، سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، لیکن درجے جس طرح انبیاء میں درجوں میں مراتب میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح صحابہ میں بھی مراتب میں فرق ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا پھر درجہ ہے وہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ میں موجود تھے۔ اور پھر اس کے بعد درجہ ہے حدیبیہ والوں کا۔ حدیبیہ سورہ الفتح میں اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ تو صلح حدیبیہ میں جو 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے ان پر اللہ کی رضا کا اعلان ہوا، تو پھر یہ فتح مکہ والوں سے بھی درجے میں پہلا نمبر پہ آ گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جنہیں اللہ نے ڈائریکٹ کہہ دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو وہ 1400 پھر اوپر نمبر پہ آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 1400 میں سے پھر 313 ہیں، وہ جو بدر میں تھے وہ 313 پھر درجے میں آ گئے، جس کے بارے میں پیارے نبی نے صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بدر میں جو 313 میرے نبی کے ساتھ شریک ہوئے نا، وہ اتنے اونچے ہو گئے، اللہ ان کے عمل سے اتنا خوش ہو گیا، آج کے بعد جو بھی کرے اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور ان کی جو بھی لغزشیں کوئی ہو بھی گئیں تو وبدلت سیئات، ویسے اللہ نے ان کی ان لغزشوں کو بھی نیکیاں بنا کے لکھ دیا ہے۔ تو یہ کمال ہے بدر والوں کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو پھر 313 آ گئے پہلے نمبر پہ، درجے میں یہ اونچے چلے گئے۔ پھر ان میں سے 10 کا نمبر آ گیا جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے سامنے بٹھا کے جنت کے ٹکٹ عطا فرمائے رب کی رضا سے۔ اور پھر اس کے بعد 4 کا نمبر آیا، تفصیل میں نے بتا دی تھی۔ 4 کا نمبر آ گیا، اس میں بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو یہ 4 آ گیا پھر پہلے نمبر پہ۔ پھر ان 4 میں سے 2 کا نمبر ہے، 4 میں پھر 2 ہیں، کون سے؟ جنہیں شیخین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر، ان کو شیخین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر کو شیخین صحابہ کہتے ہیں۔ تو ان شیخین میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد لا ادری ما بقائی من فیکم، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں جانتا اب کتنا دیر میں تمہارے پاس رہوں، لا ادری ما بقائی من فیکم، میں تمہارے اندر کتنا رہوں گا اللہ جانتا ہے، کب میرا رب مجھے بلا لے۔ لیکن فرمایا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد ابو بکر و عمر ہیں، ان کی اقتداء کر لینا اور ان کے پیچھے ان کی بات پوچھ لینا، ان سے سمجھ لینا۔ تو پھر 2 آ گئے، پھر 2 اوپر آ گئے، پھر 2 میں سے سب سے اوپر حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ جیسے آپ نے اس عورت سے کہا یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، آپ مصروف ہیں، یا رسول اللہ آپ نہ ملیں، تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہیں ان سے پوچھ لینا، فاتی ابو بکر، ابو بکر کے پاس آ جانا، تو وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو پھر پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق، تو افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت علی نے اس پر مہر ثبت کر دی، حضرت علی شیر خدا نے، اس لیے قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر تھے، ایک دوسرے پر ان کو مکمل اعتماد تھا۔
غیروں کے لیے شدہ اور کفار سخت تھے، اپنے لیے یہ نرم تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بارے میں تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الامہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل امت میں نبی کے بعد ابو بکر ہیں، ثم عمر، پھر عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، محمد بن حنفیہ سے سوال ہوا کہ آپ بتائیں کہ لوگوں میں افضل کون ہے، خیر الناس، بہتر کون ہے لوگوں میں آپ کے نزدیک؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا میں نے ابا جی سے یہی پوچھا تھا۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے ابا جی حضرت علی شیر خدا سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد افضل کون ہے؟ تو میرے ابا جی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ثم عمر، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ تو یہاں سے یہ بات نکلی کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا کہ سب سے افضل اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز دینا تھا، پیارے نبی کا مصلی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اور اللہ کے نبی کے اشارات کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ بعد میں امت کی باغ ڈور اگر کسی نے سنبھالنی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی امت کو جنہوں نے سنبھالا دینا ہے، امت کی باغ ڈور سنبھالنی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر امت کو سنبھالنا تھا، اور اشارات آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی کے اشارات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے فرمائے، ان پر ذرا غور کریں، ان کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا اور جس شخصیت کو پسند فرمایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، جو بھی موقع آیا، جس انداز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانشین کو دیکھیں گے، اور عجیب اتفاق ہے جب خلیفہ بنانے کی بات آئی نا تو سقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہوئے۔ جب سارے صحابہ کرام جمع تھے تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی کے اشارات تھے، خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ اب کون ہو؟ قریش میں صرف حضرت ابوبکر صدیق تو نہیں تھے، بہت ساری شخصیات تھیں، صحابہ کرام تھے، تو کون ہو؟ ہر ایک کو موقع دیا گیا کہ اپنی اپنی بات کریں کہ کون سب سے افضل ہے جنہیں اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ بنائے۔ حضرت عمر نے وہاں خطاب فرمایا، اور بڑی عجیب بات، حضرت عمر نے قرآن پاک سے 3 دلیلیں دی اور ایک اللہ کے نبی کا عمل بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے نزدیک اس امت میں سب سے زیادہ اہل اس وقت خلیفہ بننے کے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ پوچھا گیا، مجمع والوں نے پوچھا بتائیے دلیل اس کی، تو انہوں نے فرمایا پہلی دلیل ثانی اثنین، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے ساتھ تھے غار میں تو ثانی اثنین فرمایا، یعنی دوسرا اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر کو فرمایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو دوسرا فرمایا ثانی اثنین میں، اول نمبر پہ اللہ کے نبی ہیں اور دوسرے نمبر پہ ابوبکر صدیق ہیں، تو قرآن کی یہ آیت کے جملے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں افضل اگر امامت کے اب لائق ہیں خلافت کے تو وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ دوسری دلیل اسی آیت سے حضرت عمر نے دی،
فرمایا اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے کہا کہ اللہ نے انہیں صاحب کہا یہاں، تو حضرت ابوبکر صدیق ہی ہم میں سے ایسے ہیں جن کی صحابیت پر نص ہے قرآن پاک کی، یعنی قرآن پاک کی جہاں نص آ جائے تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا، تو انکار میں کفر آ جاتا ہے پھر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی خود نے فرمایا لیکن اللہ کے نبی کا صحابی اللہ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو اذ یقول لصاحبہ، تو اس لیے یہ اعزاز بھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے۔ اور تیسری دلیل بھی اسی آیت سے دی حضرت عمر نے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، جس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں میری معیت ہے، مدد و نصرت ہے، آپ کے یار ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی میری مدد و نصرت ہے۔ تو معیت کا جو خطاب ملا ہے تو وہ حضرت ابو بکر کو ملا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو ہمیں چاہیے کہ آج کے بعد خلیفہ ہمارا ابو بکر صدیق ہو۔ اور چوتھی دلیل حضرت عمر نے پیارے نبی کے عمل سے دی، فرمایا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخری ایام میں مصلی کس کے حوالے فرمایا؟ آپ نے خود فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابوبکر صدیق سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے مصلی خود حوالے فرمایا تھا، اور جب خود حوالے فرما کے گئے ہیں تو جب اللہ کے نبی نے سب سے عبادات میں اہم عبادت ہے نماز، مصلی سب سے اہم چیز ہے، تو سب سے اہم چیز جب اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے حوالے فرما دی دینی معاملات میں، تو دنیاوی معاملات میں ہم ابو بکر صدیق پہ کیوں اعتماد نہیں کر سکتے؟ جب دینی معاملے میں اللہ کے نبی نے اعتماد فرمایا، مصلی حوالے کر دیا، تو دنیوی امور میں بھی ہم ابو بکر صدیق کی اتباع کر سکتے ہیں۔ اس پر پھر کسی نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو الا خوخت ابو بکر صدیق کی کھڑکی باقی، اس طرح ہر ایک نے اپنی اپنی دلیل دی۔ فیصلہ پھر اسی پر ہوا حضرت عمر کے خطاب کے بعد کہ ہمارا متفقہ خلیفہ جو ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت جو تھی نا، اس طرح نہیں ایک دو کی بات تھی، یعنی پوری امت کا اس پر اجماع ہو گیا، پوری امت اس وقت جو صحابہ کرام تھے اس پر اتفاق ہو گیا، جس میں سارے صحابہ کرام موجود تھے، اور جو وہاں موجود نہیں تھے تو بعد میں جس نے سنا تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پھر اس طرح اللہ کے نبی کے مصلی پر اور دینی اور دنیاوی سارے معاملات کی ذمہ داری جو تھی اس وقت کی حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ اعزاز تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو صلاحیت دی تھی کہ بڑے ماہر تھے ہر معاملے میں، اور آپ ان کے خطوط پڑھیں جو ان کے لشکر جو بھیجتے تھے نا، بڑے تقریباً 11 لشکر انہوں نے روانہ فرمائے، یعنی اسامہ بن زید کا لشکر، پھر سریہ خالد بن ولید کی قیادت میں، پھر جنگ یمامہ، یہ سارے 11 کے قریب بڑے بڑے جو انہوں نے وفود اور لشکر بھیجے تھے تو بکر صدیق نے، ہر ایک کو جو انہوں نے نصیحتیں فرمائی، پھر پیچھے جو پیغام بھیجتے خط لکھتے تو کیا کہتے تھے؟ پہلے اس گاؤں میں جانا، یہاں سے پھر وہاں جانا، وہاں سے ٹیلا آئے گا وہاں جانا، یعنی اس طرح جیسے ان کے سامنے، کیوں تو بکر صدیق کیونکہ بڑے تاجر تھے اور پورا علاقہ یہ سارا سسٹم جانتے تھے، یمن اور شام یہ سارے علاقے پھر چکے تھے، اور اس لحاظ سے ماہر ترین شخصیت تھے کہ ہر ایک کو پتہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی معلوم ہے کہ یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، تو لشکر والوں کے لیے بھی آسانی ہوتی تھی کہ امیر ایسا تھا جو ماہر تھا اور سارے حالات کو جانتا تھا، اس لیے پورے ہر طرف سے وہ پیغام بھیجتے یہ کرنا ہے۔ اور پھر انسانیت شناس بڑے تھے، مرد شناس بڑے تھے، کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں ماہر، علم الانساب میں بھی ماہر تھے، نسب کے ماہر تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، خوابوں کی تعبیروں کے ماہر تھے، اس طرح خواب کی تعبیر جانتے، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی مجھے خواب ملا، خواب یہ ملا کہ جو میرا حجرہ ہے نا
چاند ایک نہیں دیکھا، میں نے 3 چاند دیکھے، اور وہ آئے اس طرح میرے حجرے کے اندر آ کے غائب ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خواب دیکھا اور ابا جی کو بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نم ہوئی، جواب نہیں دی۔ بیٹی وقت پہ میں تجھے تعبیر دوں گا اس کی۔ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک میں یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں تدفین ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت رو کے فرمایا، بیٹی عائشہ تیرے خواب کا ایک چاند تو آج یہاں پہنچ گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی کو وہاں تدفین ہوئی تو میں نے کہا وہاں جو عورتیں تھیں، میں نے کہا دوسرا چاند بھی پہنچ چکا ہے، اب تیسرا کس کی قسمت جاگتی ہے؟ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس وقت یہ تعبیر میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے بتائی تھی۔ تو یعنی اندازہ کریں اللہ نے کتنی صلاحیتوں سے، ایسے نہیں اللہ کے نبی چن کے گئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انتخاب نہیں فرماتے تھے کسی کا، جس میں پوری مکمل صلاحیتیں ہوتی تھیں اور سارا کچھ ہوتا تھا، وہ جانتے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کی شان کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا کیا کیفیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلا دن ہے اور حضرت ابوبکر صدیق ممبر پہ آئے، متفقہ طور پہ جب خلیفہ بنایا۔ اب ذرا دیکھیں نا، تصور کریں کہ اس وقت کی کیفیت اور حیثیت کیا تھی صحابہ کرام کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بھی اس وقت ہمت ہار گئی تھی پیارے نبی کے غم اور جدائی میں۔ مسلمان بھائیوں، دنیا میں اس سے بڑھ کر خوشی بھی کوئی نہیں کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس سے بڑا غم بھی کوئی نہیں جب آپ دنیا کو چھوڑ کے تشریف لے گئے، اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ پتہ ہے ان کو جو اپنی جانوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، جو ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں نا، ماں باپ کی بڑی قدر کرتے ہیں تو اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس جدائی کا غم کیا ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، ہر وقت وہ یاد رہتی ہے، یا جن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے لمحے لمحے ان کی یاد آتی ہے کیونکہ وقت گزرا ہے۔ لیکن کائنات میں اتنی محبت تو اللہ کے نبی کے ساتھ کرنے والے جو دیوانے تھے، جن کی کہتے تھے ہماری تھکاوٹ نہیں دور ہوتی جب تک ہم اللہ کے نبی کا دیدار نہ کر لیں، کام سے آتے تھے اللہ کے نبی کا دیدار پہلے کرتے تھے، بھوک شدید ہو جاتی پیارے نبی کے دربار میں آ جاتے، کہتے بھوک تنگ کر رہی تھی، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو تسلی مل جاتی، پیارے نبی کے چہرے سے ہمیں تسلی مل جاتی۔ تو اللہ نے ایسی ہستی بنائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں سے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پہلے جملے ہیں اور پہلا خطبہ ہے، بس اتنے جملے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر ٹھہر گئے، پھر کہا یا ایھا الناس۔ اگلے جملے زبان سے نکل نہیں رہے، اللہ کے نبی کی جدائی کی وجہ سے پیارے نبی کے ممبر پہ ہیں، وہ سیٹ بھی چھوڑ دی جس پر اللہ کے نبی بیٹھا کرتے، نیچے والی سیٹ پہ آ کے یا ایھا الناس، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد ذرا جملے سنو، کہنے لگے مجھے خلیفہ رسول کہنا، خلیفۃ اللہ نہ کہنا، خلیفۃ الرسول کہنا۔ خلیفۃ اللہ جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، حضرت آدم اللہ کے خلیفہ، نبی بن گئے تو معصوم، گناہ ہو نہیں سکتا، اس لیے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میں انسان ہوں،
کوشش کروں گا اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی، اللہ کے نبی کی مکمل زندگی گزارنے کی اور امت کو چلانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن خیال کرنا مجھ سے غلطی ہو جائے انسان سمجھ کے مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر جملے سنو، کہنے لگے اس وقت تک میری بات ماننا جب تم دیکھو میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چل رہا ہوں، اور جب دیکھو میں اللہ اور اس کے رسول کی لین سے ہٹ رہا ہوں تو میری بات کو نہ ماننا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا حکمران کہہ رہا ہے، جو متفقہ طور پہ خلیفہ بنائے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کوئی بات کروں تو تم نے میری بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ خطبہ دے کے چل پڑے، گھر چلے گئے، اور گھر جب گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کپڑے کی گٹھ اٹھائی، بازار جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے، دیکھا کپڑا اٹھایا ہوا کندھے پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا رخ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر اب تو خلیفہ بن گئے ہو، اب تو حکمران بن گئے ہو، اب کپڑا اٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنو، فرمایا من این اطعم اولادی، اے عمر میرا یہی تو کام ہے کپڑے کا، اگر میں چھوڑ دوں تو میری اولاد کو رزق کہاں سے ملے گا؟ یہ نہیں سوچ رہے میں خلیفہ بن گیا، میں حکمران بن گیا تو سارا مال تو میرے قبضے میں ہوگا، بیت المال سارا میرے کنٹرول میں ہوگا۔ فرمایا نہیں، میری اولاد کہاں سے کھائے گی؟ اس کو بیچوں گا، پھر سامان لے کے آؤں گا، پھر ان کی روٹی بنے گی۔ حضرت عمر رو کے واپس آ گئے، صحابہ کرام کو جمع کر لیا، فرمایا اس طرح کیسے چلے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے اب امیر اور خلیفہ بن گئے، ہمارے حکمران بن گئے، اب کیسے چلے گا؟ وہ تو آج کپڑے کی گٹھ اٹھا کے بازار میں بیچنے جا رہے تھے، تو یہاں کے کام بھی بہت زیادہ ہیں، پھر کیسے چھوڑیں گے؟ تو صحابہ کرام بیٹھ گئے، مشورہ کیا کہ بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دو، حضرت ابوبکر صدیق کا قانون بنا دو، جو دین کی خدمت کرتا ہے، وقف کرتا ہے اپنے آپ کو، اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ تو سب نے کا اس پر اتفاق کیا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ اس طرح کپڑے کا کام کرتے رہے تو پھر ان معاملات میں تھوڑی خرابی آئے گی، وقت نہیں دے سکیں گے، پریشانی رہے گی آپ کو مالی طور پہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو تسلیم کیا۔ کتنا وظیفہ ہونا چاہیے یہ طے ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے مجمع میں، فرمایا میرا وظیفہ اتنا ہو جتنا ایک دن کے ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ میرا وظیفہ اتنا ہو جتنا ایک دن مزدور محنت کر کر کے پسینہ بہا کے شام کو اسے مزدوری ملتی ہے، بس مجھے اتنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کم ہو جائے تو پھر؟ فرمایا پھر میں مزدور کا وظیفہ بڑھا دوں گا، جس میں ابو بکر کا گزارا نہیں ہوتا، مزدور کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ کہاں سے لائیں گے ایسے لوگ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کیا مختصر ایک مزدور کے برابر، اور وہ وظیفہ مقرر ہو گیا۔ روزانہ بیت المال سے وہ چند درہم مل جاتے، اسی سے سارا گزارا ہوتا۔ ایک دن گھر والی نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں گھر والے
ہمیں پہلے اتنی مشکل نہیں ہوتی تھی کھانا کھانے پکانے میں پہننے میں، جب سے ابو بکر خلیفہ بنائے ہمیں مشکل ہوتی ہے کھانے میں اور پہننے میں۔ کیوں احتیاط اتنی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے امین بنایا ہے لوگوں کے مال پر، یہ لوگوں کا حق ہے، کہیں ابو بکر زیادہ نہ لگا بیٹھے۔ گھر والی کہتی ہیں ابو بکر صدیق نے سادہ کھانا شروع کیا، ایک جوڑا گرمیوں میں لیتے، ایک سردیوں میں، سال میں صرف 2 جوڑے حضرت ابو بکر صدیق خریدتے ہیں۔ اور گھر والے کہتے ہیں میٹھا بڑا پسند تھا حضرت ابو بکر صدیق کو، خلافت کے ایام میں میٹھا کھانا بھی چھوڑ دیا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر والی کہتی ہے میں روزانہ کے خرچے میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رکھتی تھی، کتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میٹھا تیار ہو جائے میں ابو بکر صدیق کو پیش کروں۔ گھر والی کہتی ہیں کچھ دنوں کے بعد اتنے پیسے جمع ہوئے، کچھ دنوں کے بعد اتنے پیسے جمع ہوئے کہ میں نے میٹھا بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن جب میں نے میٹھا بنا کے پیش کر دیا، اچانک ہی خیال آیا حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پیسے کہاں سے آئے جس کا میٹھا بنایا تم نے؟ تو انہوں نے بتایا میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتی رہتی تھی، اتنا ہو گیا کہ میٹھے کے پیسے بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیت المال میں گئے اور ان سے کہنے لگے آج کے بعد میرا اتنا وظیفہ کم کر دو، میٹھے کے بغیر ابو بکر گزارا کر سکتا ہے، یہ پیسے کسی غریب کے کام آ جائیں گے۔ یہی تو وجہ تھی جب ان کی استعمال کی چیزیں کپڑے چادریں حضرت عمر کے پاس آئیں، حضرت عمر بیٹھے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے ابو بکر مشکل میں ڈال گئے ہو ہمیں، اے ابو بکر ہمیں مشکل میں ڈال گئے ہو، اتنے سال 2 سال 4 مہینے تقریباً اس عرصے میں اے ابو بکر ہمیں مشکل میں ڈال دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے استعمال والی چیزیں بھی بیت المال میں جمع کروا دیں، اور وہ 86,000 درہم جو 2 سال 4 مہینے کچھ دنوں میں جو حضرت ابوبکر صدیق نے وظیفہ لیا تھا، وہ سارا کا سارا فرمایا جو میری فلاں جگہ زمین ہے جو مال غنیمت کے ذریعے جمع ہوتی رہتی تھی، تو وہاں جو میری جائیداد ہے ان کو بیچ دینا، بیچنے کے بعد یہ 86,000 درہم جو میں نے استعمال کیا بیت المال سے لوگوں کا مال، یہ سارا کا سارا دوبارہ بیت المال میں جمع کروا دینا۔ کل قیامت والے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اللہ کی عدالت میں یہ بات بھی نہ آئے کہ ابو بکر تو خلافت کے ایام میں بیت المال سے کھاتا رہا، لوگوں کا مال کھاتا رہا، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کسی نے مجھ پر احسانات کیے سب کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں، میرے مولا ایک میرا یار ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے میرے مولا کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تو جان میرا یار ابو بکر جانے۔ اور اس لیے تو اللہ کے نبی نے ایک دن عجیب جملے فرمائے، آپ نے فرمایا 2 باتیں آپ نے فرمائی، ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت عائشہ سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہے، چاندنی رات ہے، ستاروں کی چمک ہے، کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟
اللہ کے نبی نے فرمایا نعم یا عائشہ، ہاں عائشہ ایک ہے میری امت میں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ کون یا رسول اللہ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے خیال آیا میرے ابا جی کا نام آئے گا، لیکن آپ نے فرمایا عمر ایسا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹی تھی نا، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جی کی نیکیاں پھر کتنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں، ابو بکر کی وہ 3 راتیں جو غار میں گزاری ہیں میرے ساتھ خلوت میں، وہ 3 راتیں جو غار میں گزاری ہیں، ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا تصور کریں نیکیاں کتنی ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر۔ پیارے نبی نے فرمایا 3 راتوں کی نہیں، صرف ایک رات کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ابو بکر کو اتنی شان عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ جنت کے 8 دروازے کھولے گا۔ باب الریان ہے، یہ باب الصلاۃ ہے، یہ باب الصدقہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ روزے والوں کو باب الریان سے، نماز والوں کو اللہ نماز والے دروازے سے، ہر ایک کو آواز لگے گی اس کا یہ عمل سب سے اونچا ہے اس دروازے سے جائے، یہ عمل اونچا ہے اس دروازے سے جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے ہوں؟ پیارے نبی نے فرمایا ارجو ان تکون ہوا، میرے نبی نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں ابو بکر وہ تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے کہ جنت کے 8 دروازے جسے بلائیں گے۔ ذرا تصور کریں، جنت کے 8 دروازے بلا کے کہیں گے ابو بکر میرے اندر آئے، حضرت ابوبکر صدیق میرے اندر آئے۔ جنت کے 8 دروازے جس کے بارے میں سفارش کریں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس لیے آپ خلیفہ بنے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا ایک گھر تو وہی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کھڑکی کھلی رہنے دو، اور ایک باہر جیسے ڈیرا بنا ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا کاروباری سسٹم تھا تو باہر مدینہ کے ڈیرا بنا ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، وہاں روزانہ جایا کرتے تھے۔ اور یہ معمول تھا، آتے جاتے لوگوں سے پوچھتے کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی کام تو نہیں ہے، خاص کر کوئی یتیم ہوتے، کوئی بیوہ ہوتی، ان کے بارے میں کوئی سودا بازار سے تو نہیں لانا، کوئی کام تو نہیں ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج خلیفہ بنے ہیں، آج گئے ہیں ابوبکر صدیق، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ خلیفہ بن گئے ہیں۔ تو ساتھ جو گھر تھا یتیموں کا تھا، جن کی بکریوں کا دودھ بھی نکال کے دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک کہنے لگا ابوبکر صدیق تو اب خلیفہ بن گئے، وہ تو حکمران بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں خلیفہ بن گیا ہوں، میری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں، آج کے بعد بھی تمہارے دودھ نکالنے میں فرق نہیں آئے گا، ابوبکر صدیق اپنے ٹائم پہ آ کے تمہارا دودھ تمہیں نکال کے دے گا۔ ایسا وقت گزارا خلافت میں، لیکن جس طرح اجنبی زندگی گزرتی ہے، اللہ کے نبی کی جدائی میں ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی کبھی روتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ ایک دن غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، صحابہ تلاش میں ہے کہاں چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہاں گئے ہوں گے، یمن کا راستہ، وہاں جو مین جگہ ہے، وہاں اس راستے پر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے رو رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کیا ہوا، یہاں اکیلے بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ایک دن اللہ کے نبی سفر پہ گئے تھے میرے بغیر، تو روزانہ میں ادھر جاتا کب واپس آئیں گے، میں انتظار میں رہتا تھا، وہیں جا کے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اب میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، وہی پرانی یادیں تازہ کر کے بیٹھا یہاں رو
ہو رہا ہوں، یہی میری کیفیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی کیفیت تھی، اس لیے زیادہ دیر تک زندگی نہ مل سکی، اور اللہ سے دعا کرتے تھے مولا میری عمر اتنی بنے جو میرے محبوب کی 63 سال زندگی تھی۔ مجھے ہر معاملے میں اپنے نبی کے ساتھ تو نے رکھا، بچپن میں لڑکپن میں بچپن کی یہ دوستیاں ہیں، ایمان لانے میں میں پہلے آ گیا، میں ساری چیزیں ساتھ ساتھ میرے نبی کے، میرے نبی بھی یہی کہتے تھے میں اور ابو بکر اس طرح سفر میں بھی ساتھ رہتے، مولا مجھے زندگی بھی اتنی عطا فرما جتنی تو نے میرے محبوب کو عطا فرمائی، جو دنیا میں جتنے میرے محبوب رہے میں اسی، اور واقعی حساب لگا کے دیکھیں 63 سال میرے محبوب کی عمر مبارک اور 63 سال حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اور پھر کہتے اللہ دن میں بھی مطابقت دینا، سوموار کا دن تھا، میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، وہی سوموار کا دن تھا، حضرت ابوبکر تشریف لے گئے، وہی چاش کا ٹائم تھا، ادھر بھی چاش کا ٹائم تھا، فرمایا میرے لیے وہی چارپائی لانا جس چارپائی میرے نبی کے لیے آخر میں رکھی گئی تھی، وہی چارپائی منگوائی گئی، اسی پر حضرت ابوبکر صدیق کو لٹایا گیا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے، میری گود تھی، میرا سینہ تھا، نبی کا سر لگ رہا تھا، آج میرا باپ ابوبکر جا رہا تھا، میری گود تھی، ان کا سر تھا، میرا سینہ تھا، لگا ہوا تھا، اس حال میں حضرت ابوبکر صدیق کی کیفیت ہے۔ اور پھر بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلاؤ علی کو، جب پتہ چل گیا میں دنیا سے جانے والا ہوں، حضرت علی سے کیا فرمایا، علی بھائی تو نے انہی ہاتھوں سے میرے نبی کو، آقا کو غسل دیا تھا، ابوبکر صدیق کی آخری خواہش یہی ہے، ابوبکر صدیق بھی چاہتا ہے کہ انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے دینا، جن ہاتھوں سے اللہ کے نبی کو علی نے غسل دیا تھا۔ حضرت علی فرماتے میرے ہاتھ اتنے مبارک ہو گئے کہ 1 مہینہ تک خوشبو ہی نہیں گئی میرے ہاتھوں سے، اللہ کے نبی کو غسل دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے بھی انہی ہاتھوں سے علی تم نے غسل دینا ہے۔ دیکھو مطابقت کیسی کر رہے ہیں، محبت کے یہ تقاضے ہوتے ہیں نا، محبت کے۔ پھر بلایا گھر والوں کو، اور بلانے کے بعد فرمایا میری بیٹی عائشہ خیال کرنا، مجھے نئے کفن میں دنیا سے رخصت نہ کرنا، یہ میری پرانی چادریں ہیں، انہی میں مجھے اللہ کے حوالے کر دینا، اے میری بیٹی خیال کرنا اس چیز کا۔ حضرت عائشہ رو کے فرماتی ابا جی آپ کے لیے کیا ہم نیا کپڑا نہیں خرید سکتے؟ خرید سکتے ہو، لیکن میری بیٹی میں چاہتا ہوں میں جاتے جاتے بھی نیا کپڑا لے کے نہ جاؤں، اللہ کی عدالت میں یہ نیا کپڑا کسی غریب یتیم کے کام آ جائے گا، یہ پرانے کفن میں پرانی چادروں میں مجھے رب کے حوالے کر دینا، اگر میرے عمل ٹھیک ہوئے میرا وجود اعلیٰ بن جائے گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو نیا کپڑا مجھے کوئی کام نہیں دے گا۔ ذرا تصور کریں، یہ جا رہا ہے کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء، اور فرماتے ہیں مجھے نبی کے پہلوں میں رکھ دینا اور نبی کے قدموں میں مجھے رکھ دینا۔ آج بھی اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے، وہاں کی حاضریاں دے، تو وہاں جب روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو وہ جالی بھی نظر آئے گی جہاں ابوبکر صدیق کی قبر مبارک، وہاں جالی جو حضرت عمر کی قبر مبارک پیارے نبی کے ساتھ، اور اللہ نے جوڑ دیا، اور جب جوڑا تو کیا وہ منظر تھا، جب وہ جوڑا تو کیا وہ منظر تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیارے نبی کے قدموں میں آپ کی قبر مبارک بنائی اور لحد میں اتارا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو کے کہہ رہے تھے، فرمایا مجھے یقین تھا کہ ابوبکر یہاں آئے گا، مجھے یقین تھا کہ ابوبکر یہاں آئے گا، کیونکہ ہمیشہ میرے نبی کے ساتھ ہی رہتا تھا،
اور آج بھی اللہ نے ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے کی جگہ دے دی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت سے اعلیٰ ٹکڑے میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے جگہ دے دی. اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا؟ دنیا کہے جنت مل جائے، جنت مل جائے، نماز پڑھو جنت مل جائے، روزہ رکھو جنت مل جائے، صدقہ کرو جنت مل جائے، یہ کام کرو جنت مل جائے. قربان جاؤں ابو بکر و عمر پر، آج بھی جنت میں آرام کر رہے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. شیخ الہند نے کہا تھا نا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. جس دل میں حضور ہو اس کا کیا ٹھکانہ، اور جو حضور کے ساتھ لیٹے ہوں ان کا کیا ٹھکانہ. جنت سے اعلیٰ ٹکڑا، اللہ اکبر، وہاں اللہ نے ہمیشہ کی جگہ دے دی. مسلمان بھائیوں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات کو آپ پڑھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہر معاملے میں اللہ کے نبی کے پیچھے نظر آئیں گے. آپ دنیا کے جن معاملات میں دیکھیں، ایمان میں دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی میں اعلیٰ شان، مال دینے میں اعلیٰ شان اور عظمتوں میں اعلیٰ شان، پھر مصلی رسول پہ آئے اور خلافت کے ایسے ایام گزارے حضرت ابوبکر صدیق نے کہ کوئی بھی ہاتھ انگلی اٹھا نہیں سکتا کہ ان ایام میں کہیں حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر کوئی ایک داغ بھی ہو. کوئی کہہ سکے کہ مال میں گڑبڑ کی ہے، کوئی کہہ سکے یہ خرابی کی ہے. جو اپنے بدن کا کپڑا بھی بیت المال سے لے کے نہ جائے، جو اپنے 2 سال کا کھانا بھی بیت المال سے نہ کھائے، وہ بھی واپس کر کے جائے. اور حضرت عمر بعد میں خلیفہ بنے تو کہہ رہے ہوں اللہ رحم کرے ابو بکر صدیق پر. بعد والوں کو کتنی مشکل میں ڈال گیا، بعد والوں کو کتنی مشکل میں ڈال گیا. اور حضرت بکر صدیق نے جب حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو کہہ رہے تھے اللہ پوچھے گا ابو بکر کیا کر کے آئے ہو؟ یا اللہ میں اپنی طرف سے جو انسانوں میں سب سے بہتر انسان تھا امت اس کے حوالے کر کے آیا، اس کے حوالے کر کے آیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پھر کہہ دیا انہوں نے مزاج کے سخت ہیں، یہ تو ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے ہیں، مزاج کے سخت ہیں. تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا تھا ذمہ داریاں آتی ہیں تو پھر یہ سختیاں بھی ختم ہو جاتی. پھر وہی عمر تھا، کبھی درہ ہاتھ میں ہوتا، کبھی رات میں چولہے میں پھونکے مار کے بچوں کو کھانا کھلا، کبھی کہہ رہا تھا فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے. تو یہ اللہ نے ہمیں انسان کیسے دیے تھے، وہ قرون اولیٰ کے مسلمان کیسے تھے، جس کی وجہ سے امت میں محبتیں تھیں، اتفاق تھا، ساری چیزیں. وہ دوسرے کا زیادہ سوچتے تھے اپنی بجائے. جب دوسرے کا سوچتے تھے خود بھوکے رہتے تھے، دوسرا بھوکا تو خود بھی بھوک برداشت کرتے تھے، اور اس انداز میں زندگی انہوں نے گزاری ہے. آج ہمیں اسی روش پہ آ جائیں، آج اسی روش پہ آ جائیں کہ اگر اسی طرح ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں، ایک مسلمان دوسرے کی فکر کرے، بڑے عہدے پہ ہوتے ہوئے بھی چھوٹے محتاط کا خیال ہو، بڑے عہدے پہ ہوتے ہوئے بھی غلام سواری کرے، آقا بھی پیدل چلے، آقا پیدل چلے تو غلام مہار پکڑے. اس انداز میں اگر ہماری زندگیاں آج ہمارے پورے معاشرے کا ماحول بن جائے تو پھر آج ہم میں پھر وہی امن آ جائے گا، وہی سکون آ جائے گا. وہی اعلان آج آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کہ چلے شام سے ایک لڑکی زیورات سے آراستہ ہو کر، نوجوان حسین و جمیل، اور آئے مدینہ تک یا ہجر تک آئے، کوئی میلی نگاہ اٹھا کے دیکھ لے تو عمر سے پوچھ لینا. یہ کیوں پیغام، کیوں پاور ہے، طاقت ہے پیچھے، کہ ہم نے عمل ایسا کر کے دکھایا ہے کہ کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا. وہاں موجود تو نہیں ہوتے تھے، وہ صرف ایک نظام انہوں نے قائم کیا. آج ہم مسلمان جو ہے ان سے سبق سیکھیں، ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اب دیکھو نا حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے تھے، جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہے اتنا میرا روزینہ مقرر کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے کہا یہ تو کم ہو جائے گی، پر میں پھر مزدور کی بڑھا دیں گے، مزدور کی بڑھائیں گے کہ اس کا گزار نہیں ہوتا میرا، تو اس کیسے ہو سکتا ہے. یہ سوچ ہے ان لوگوں کی.
تو آج دیکھیں مسلمان بھائیوں، اس لیے آج ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ حضرت بکر صدیق نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو بیت المال میں ان کے لیے وظیفہ۔ اور یہاں ایک بات کر دوں، آج جو گاؤں میں خاص کر آپ جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، نمازوں پر امام ہوتے ہیں، شہروں میں ابھی اچھا حال ہے، گاؤں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں جانا ہوتا ہے کبھی محفل پہ، باتوں پہ، تو وہاں امام صاحب کو 5,000 4,000 2,000 اور سال بعد 10 من گندم دے دی، 15 من چاول دے دیے۔ کبھی سوچا ہے 4-5 بچے ہیں، ہمارا گزارا ہوتا ہے 10,000 میں 15,000 میں، کبھی ہم دودھ پورا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا؟ اور اس امام کے پاس کون آتے ہیں؟ جو بھی ملنے آئے گا باہر سے مولوی، اس نے چائے بھی پلانی ہے، بسکٹ بھی ساتھ رکھنے ہیں۔ کیا مسجد والے، کمیٹی والے ان کو دیتے ہیں وہ چیز کہ مہمان آ جائے تو اتنے پیسے اضافی رکھ لو، مہمانوں کا خرچہ ہے؟ آپ تو مولوی صاحب وہاں سے چائے نہیں پلائے گا تو آپ کہیں گے بڑا کنجوس آدمی ہے یار، لوگوں کا مال کھائی جا رہا ہے، ہمیں چائے تک نہیں پوچھی۔ اس کو کیا پتا اس بیچارے کے بعد دوائی کے پیسے نہ ہوں۔ اب 20,000 روزینہ ہے، کیا کسی امام کی تنخواہ 20,000 ہے؟ بھئی ایک مزدور کی تنخواہ تو سب سے مشکل ترین ڈیوٹی ہے، 5 وقت نماز پڑھانا، 24 گھنٹے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے سرکاری، 8 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اضافی لگاؤ تو اضافی پیسے ملتے ہیں۔ جو 24 گھنٹے کا پابند ہے ہم اس کو کتنا دے رہے ہیں؟ تو ہم ناانصافی نہیں کر رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام پھر 100% ایک فرشتہ ہوں، تو وہ بیچارے کہاں سے جائیں؟ تو اس لیے ہم ہر معاملے میں ہر چیز کو دیکھیں، ہر معاملے میں جب ہم نظر کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ پھر ترقی کرے گا۔ ہم یہ نہیں ہے کہ امام کی تنخواہ بڑھانی ہے تو پہلے سارے بیٹھ کے کہتے ہیں 400 بڑھا دو، 500 بڑھا دو، خرچے بڑے ہیں مسجد کے، اور جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں، تو اس لیے ہم ہر معاملے میں پیچھے چلے گئے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جب امام ہم کسی کو مقرر کرتے ہیں، عالم بناتے ہیں، تو سب سے جو کمزور گھر کا بچہ ہوتا ہے نا، جو سکول کالج میں چلتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مدرسے میں بھیج دو اسے۔ پھر بھی وہ بیچارے محنت کر کے امام بنا دیتے ہیں، مؤذن بنا دیتے ہیں، خطیب بنا دیتے ہیں، پھر بھی کر کے چندوں کے پیسوں پہ، زکوٰۃ صدقات پہ۔ ہاں آپ مال دیتے جو خود کھاتے ہیں، وہ کھانا بھیجتے نا ذرا اس کو، طالب علم کو، پھر بھیجتے، پھر وہ ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا، پھر مصلی پہ آ کے وہ بات کرتا۔ ہم نے تو ایسا ہی کیا ہے نا، پھر بھی مہربانی ان کی کو کچھ امام دے دیتے ہیں، خطیب دے دیتے ہیں، اس میں کبھی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں آئی، یا کبھی انہوں نے احتجاج ہی نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ یا ہمیں بھوک سے مر گئے۔ کبھی تنخواہ، کبھی اماموں کا جلوس نکلا وہ دیکھا ہے؟ جن کی تنخواہ معاشرے میں سب سے کم ہے، کبھی جلوس، پھر بھی اللہ برکت ہوتی، اچھا پہنتے، سوٹ کسی نے دے دیا پہن لیا، لیکن کہتے سوٹ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ تو ایسا نہیں۔ تو انسانیت، معاشرے میں ہم مل جل کے رہیں گے، جب معاشرہ بنائیں گے ابو بکر صدیق جیسا، معاشرہ بنائیں گے عمر فاروق جیسا، معاشرہ بنائیں گے عثمان غنی جیسا، معاشرہ بنائیں گے علی شیر خدا جیسا، جب خلفائے راشدین جیسا، دوسروں کی فکر ہوگی، ایک دوسرے کے درد میں ہم شریک ہوں گے، ایک دوسرے کی خبر لیں گے، تو پھر اللہ بھی قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم کے تمغے ان کو دے رہا تھا نا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو واقعی راضی کیا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔